بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع کرتے ہیں آج لینئر الجبرا کا لیکچر نمبر 6 اور میں ہوں جنید زیدی. آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, آپ کو پڑھا رہا ہوں لینئر الجبرا. اس سے پہلے 5 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں. آج کا لیکچر نمبر 6 ہے اور یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے, یہ پہلا سیگمنٹ ابھی چل رہا ہے اور ابھی 2-3 لیکچرز کے ساتھ ساتھ اور بھی چلے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیکچرز میں کیا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ آج کے لیکچر میں ہم میٹرکس ایکویشن کی بات کریں گے. جناب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا. لینئر الجبرا لیکچر نمبر 6. ہمارے پاس سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں. پہلے 2 لیکچرز کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اگلے 4 لیکچرز میں, یعنی 3 پہلے اور آج چوتھے میں, ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے لینئر ایکویشنز کو ڈیفائن کر دیا, ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کو بتا دیا, اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار کچھ بتائے. اس کو پڑھنے سے پہلے ہم نے کہا کہ میٹریسز بھی ہمیں پڑھنی چاہیے, تھوڑی سی ڈیٹرمنٹس بھی پڑھنے چاہیے اور تھوڑی سی ویکٹر اسپیسز بھی پڑھنی چاہیے. جس طرح سے ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں پورے ویدرز ہوتے ہیں, جس میں آپ کو گرمی بھی ملتی ہے, برسات بھی ملتی ہے, خزاں بھی آتی ہے, بہار بھی آتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سارے موسم ملتے ہیں. اسی طرح سے لینئر الجبرا میں آپ کو ساری ورائٹیز ملیں گی. سسٹم آف لینئر ایکویشن بھی ملیں گی, میٹریسز بھی ملیں گی, میٹریسز بذات خود بھی اور میٹریسز کی اپلیکیشن بھی, ڈٹرمنٹس بذات خود بھی, ان کی اپلیکیشنز بھی. اسی طرح سے ویکٹر اسپیسز بذات خود اور ان کی اپلیکیشن. یعنی کہ یہ ورسٹائل سبجیکٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اور یہ اگر کہیں کہ کمپیوٹر سائنس کی بیس جو ہے وہ لینئر الجبرا ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا. تو جناب ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کر رہے تھے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ میٹرکس ایکویشنز کے بارے میں ہے. آپ فوراً مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پوچھ رہے ہوں گے یا آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ میٹرکس سیکنڈ لیکچر میں بتا دیا, اس کے بعد تھرڈ لیکچر میں بھی بتا دیا, پھر ایشلون فارم میں بھی بتا دیا. اب کتنا میٹرکس اور پڑھائیں گے, کتنا میٹریسز اور پڑھائیں گے. جناب یہ تو اب ہماری جان نہیں چھوڑے گا. ابھی تو پورے کا پورا ایک سیگمنٹ پڑھا ہے جس میں ہم میٹریسز کی بات کریں گے. ابھی تو ہم صرف انٹروڈکشن کر رہے ہیں. یہاں پر ہم میٹرکس ایکویشنز کی بات کریں گے. اس سے پہلے آپ نے ویکٹرز ایکویشنز کی بات کی تھی, جس میں ویکٹرز کی ہم نے باتیں کی تھی. ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ویکٹر کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے کمپیئر کیا تھا جو ویکٹر ہم نے پڑھا تھا کہاں پر, ایف ایس سی میں جب فزکس ہم پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, جن صاحبان نے فزکس نہیں پڑھی انہوں نے میتھمیٹکس میں بھی پڑھا ہوگا. تو جناب آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. آج کا لیکچر ہم ڈیفینیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. دوبارہ سے بتا دوں کہ میٹریسز جب ہم نے پڑھی تھی تو ہم نے ایک ڈیفائن کیا تھا کہ میٹرکس کیا چیز ہے. اٹس این ارینجمنٹ آف نمبر. اور کس طرح کا ارینجمنٹ؟ ریکٹینگولر. ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طرح سے روز ہوتی ہے, اس طرح سے کالمز ہوتی ہیں. یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. آرڈر کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز. اگر اسکوائر ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ m بائی n نہیں لکھتے ہیں, اس میں سمپل سے کہتے ہیں کہ آرڈر n ہے. تو جناب اس ڈیفینیشن کی طرف آئیں. اس میں لکھا ہے ax. a ایک میٹرکس ہے. اب ایک میٹرکس جو ہے یہ ہے a1 a2 a3 اپ ٹو an. لیکن یہ جو a1 a2 a3 an ہے, تو بچوں یہ خیال رکھیں کہ یہ بذات خود نمبر نہیں ہے, یہ پورے کے پورے کالمز ہیں. یعنی کہ دس اے از اے میٹرکس آف کالم. دس میٹرکس از اے میٹرکس آف, جس میں کالمز دیے ہوئے ہیں سارے کے سارے. جس طرح سے آپ کے پاس ویکٹرز تھے تو یہ A1 جو لکھا ہوا ہے, یہ A1 بذات خود اس طرح کا کچھ نہیں ہے. یہ ہے A11 A21 A31 A41 A51. اس طرح سے A2 لکھا ہوا ہے تو A21 A22 A23 A24 اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ پورے کے پورا ایک میٹرکس ہے جس میں یہ n بائی n کا میٹرکس ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کالم ویکٹر دیا ہوا ہے آپ کے پاس x which is equal to x1 x2 x3 up to xn. ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, x1 a1 پلس x2 a2 پلس x3 a3 اینڈ سو آن سو فورتھ xn an. یہ آپ نے سیکنڈ لیکچر میں بھی پڑھا تھا, یہی آپ نے تھرڈ لیکچر میں بھی پڑھا, یہ فورتھ میں بھی. تو یہاں پہ کیا نئی چیز ہے؟ یہاں پہ ایک چیز نئی ہے کہ یہ دیکھیں A1 A2 A3 جو ہے یہاں پر
کالم ویکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ کالم میٹریسز ہیں. اس کو خیال رکھیں. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ ایک لینئر کمبینیشن ہے. کس کا؟ لینئر کمبینیشن آف کالم ویکٹرز کا. Now this is equal to x1a1 plus x2a2 plus x3a3 and so on so forth xn an. تو جناب ایک نئی ڈیفینیشن آ گئی جس کے اندر دس از اے لینئر کمبینیشن آف کالم ویکٹرز. ٹھیک ہے, یا کالم میٹریسز. نیکسٹ, اب ایگزامپل ہے ہمارے پاس. پہلی ایگزامپل سمپل سی کہ ہمارے پاس 1 0 2 -5 -1 3 یہ پہلی میٹرکس اے کے 3 کالمز ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری جو اس کے ساتھ ہے ایک کالم ویکٹر ہے 4 3 7. ان کو ملٹیپلائی کریں اور اس فارم میں لکھیں. کس فارم میں لکھیں؟ جو آپ کو ہم نے بتایا ہے x1a1 پلس x2a2 پلس x3a3 اور so on so forth. تو یہ جناب ہم نے لکھا ہے آپ کے لیے 4 انٹو پہلا کالم وچ از 1 0, 3 انٹو سیکنڈ کالم 2 -5 پلس 7 انٹو تھرڈ کالم -1 اینڈ 3. اس کو ملٹیپلائی کریں تھوڑی سی دیر کے لیے, تھوڑی فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے. آپ سپوز کر لیں کہ وہی ویکٹرز ہیں کیونکہ یہ بھی اسی طرح سے بہیو کرتے ہیں, اسی طرح کی پراپرٹیز فالو کرتے ہیں. جب آپ ملٹیپلائی کریں گے 4 کو 1 0 سے تو آپ کے پاس 4 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں گے 2 -5 کو تو آپ کے پاس 6 -15 آ جائے گا. تو یہ آپ کے پاس 3 کیا آ گئے؟ 3 کالمس آ گئے. اور ان کو جب ایڈ کرتے ہیں تو کیسے ایڈ کرتے ہیں؟ کورسپونڈنگ کمپوننٹس کو آپس میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا الٹیمیٹلی 3 6. یعنی کہ اس کو ملٹیپلائی کریں, نارمل طریقے سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو بھی جواب یہی آ جائے گا, اور اس طریقے سے ملٹیپلائی کریں تو بھی جواب آپ کے پاس یہ 3 6 آ جائے گا. یعنی لینئر کمبینیشن سے آپ نے ملٹیپلائی کر کے دیکھا تو یہ چیز ہمارے پاس آ گئی. یہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آیا اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل کی مدد سے. پہلے اسی کے دوسرا پارٹ یا سیکنڈ کمپونیٹ آف دس ایگزامپل. اب ہم نے کیا لیا ہے؟ دوسری میٹرکس لی ہے. یہ جو میٹرکس ہے اس کے اندر 3 روز اینڈ 2 کالمز ہیں. 2 -3 8 0 -5 اینڈ 2, اور دوسری جو اس کے ساتھ ہے 4 7 ہے. یعنی کہ پہلی جو آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اس کے اندر 3 روز 2 کالمز, سیکنڈ جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر سنگل ایک کالم ہے. ان کو بھی ہم اسی طریقے سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, اور وہی طریقہ کار جو ہمارے پاس تھا لینئر کمبینیشن والا جس میں x1a1 کی بات کرتے ہیں پلس x2a2 پلس x3a3, اس طرح سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ایک چیز آئے گی. یہی چیز کچھ میں نے وہاں پر جب آپ کو لاسٹ لیکچر میں ویکٹر ایکویشنز کی بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر x1 x2 یا v1 v2 v3 آپ کے پاس ویکٹرز ہیں اور c1 c2 c3 آپ کے پاس کوئی کانسٹنٹس ہے تو ایک ویکٹر معلوم کر سکتے ہیں y is equal to c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 and so on so forth plus cp vp. یاد آیا نا؟ وہاں پہ بھی لینئر کمبینیشن لکھا تھا, یہاں پر بھی اسٹارٹ وہیں سے کیا ہے. تو یہ ایک مطابقت سے ہم کام کر رہے ہیں, اسی طریقے سے چیزیں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, اسی طرح کی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں. تو آپ فوراً پوچھیں گے کہ سر کیا آج اس میں بھی وہی پراپرٹیز وغیرہ بتائیں گے؟ تو ہاں دیکھتے چلے, شاید اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہوں گی. تو اس کے اندر آپ وہی طریقہ کار اپلائی کریں, یعنی کہ x1 اور اس کے ساتھ a1 جو بھی ہے پلس x2 a2 ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا -13 32 اینڈ -6. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جواب آیا, اس کو ملٹیپلائی کریں. آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کیوں کرایا, ابھی پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر کے بعد. مجھے پتا ہے کہ آپ نے یہ 10th میں اسی طرح سے ملٹیپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اب یہ الٹی بات ہے آپ کے پاس کہ اگر دیا ہوا ہے ایک کوئی لینئر کمبینیشن اور اس کو پھر آپ ویکٹر فارم کے اندر یا میٹرکس فارم کے اندر لکھ کے بتائیں, جس میں v1 v2 v3 آپ کے پاس سے کالمز ہیں اور یہ ایک میٹرکس ہے, میٹرکس آف کالمز. تو آپ دیکھیں آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو. پہلی میٹرکس یا جسے رو ویکٹر کہتے ہیں v1 v2 v3, اور دوسری جو کالم ویکٹر آئے گا آپ کے پاس 3 -5 اور 7 ہے. ٹھیک ہے. ناؤ دس v1 v2 v3 کو آپ A کہہ سکتے ہیں which is a matrix of columns, اور اس کے بعد x آپ کے پاس جو آیا 3 -5 and 7 ہے. تو this is how you can represent. یعنی لینئر کمبینیشن دیا ہوا ہے تو آپ اس کو دوسری طرح سے لکھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی دوسرا آپ کے پاس میٹرکس دیا ہوا ہے یا ایک ویکٹر دیا ہوا ہے اس کو ایز اے فارم آف لینئر کمبینیشن بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ جناب ہمارے پاس
یہاں تک کی ڈسکشن. آگے چلیں, ہم آپ کو ایک تھیورم بتاتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ تھیورم ہے, یہ آپ کے پاس سلائڈ پہ آئے گا ڈیٹیل میں, اس کو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا کیونکہ یہ اہم ہے اور یہ تھیورم ہے تو اس کی ورڈنگس ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی کہ تھیورم کے اندر دی ہوئی ہیں. دس تھیورم اسٹیٹس if A is an m by n matrix with columns A1, A2, A3 up to AN, and if B is in R m, یعنی کہ یہ R to the power m, the matrix equation AX is equal to B has the same solution set as the vector equation x1 A1 plus x2 A2 plus so on and so forth plus xn an is equal to b, which in turn has the same solution set as a system of linear equations whose augmented matrix is a1, a2, an and b. اس کو پھر دیکھ لیں, ایک دفعہ پھر میں پڑھتا ہوں تھیورم کو. This theorem states if A is an m by n matrix with columns a1, a2, an, and if B is in R M, the matrix equation AX is equal to B has the same solution set as the vector equation x1 A1 plus x2 A2 and so on and so forth plus xn an is equal to B, which in turn has the same solution set as the system of linear equations whose augmented matrix is A1, A2, an, B. اگر اس تھیورم کو آپ غور سے دیکھیں, غور سے پڑھیں, ہم نے کئی دفعہ پڑھا, یہ تھیورم بہت ایک امپورٹنٹ ٹول پرووائڈ کرتا ہے ہمیں اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. اب ریئل لائف پرابلمس میں آپ کے پاس اگر ایکویشنز بن جائے تو ہم نے اب 3 طریقہ کار دیکھ لیے کہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ویکٹر ایکویشنز, آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ میٹرکس ایکویشنز ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ویکٹر ایکویشنز تھی, اس سے پہلے ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز پڑھی تھی. تو اب یہ 3 مختلف طریقہ کار. اب سسٹم آف لینئر ایکویشنز جب ہم نے پڑھی تھی تو وہاں پہ ہم نے سسٹمیٹک طریقے سے ایلیمنیٹ کیا تھا, یعنی پہلے x1 کو ایلیمنیٹ کر دیا, پھر x2 کو ایلیمنیٹ کر دیا, x3 کی ویلیو معلوم کر لی, اینڈ وائس ورسا ساری ویلیوز ہم معلوم کرنی تھی. تو اب 3 طریقہ کار آپ کو پتہ چل گئے. جب آپ کے پاس ریئل لائف میں پرابلم آئے تو آپ کی اپنی چوائس ہوگی کہ آپ کون سا میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں, کون سا میتھڈ اپلائی کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح کا آپ کے پاس پرابلم ہے, کس طرح کا اس کا سولوشن چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی بڑا پرابلم آیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پہلا طریقہ کار ہے وہ اس پہ اپلائی نہ ہو سکے. مے بی یو ول بی نیڈنگ ویکٹر ایکویشنز. اگر اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ آ جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو میٹرکس ایکویشن استعمال کرنے پڑے. تو یہ کچھ دن کے بعد ججمنٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کون سی ایکویشنز یا کون سا سسٹم اپلائی کرنا چاہیے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, کبھی فاسٹ بال آتی ہے, کبھی سلو بال آتی ہے, کبھی اسپن آتی ہے, تو آپ کے پاس سارا ہنر ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ میچ کھیلنے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ غلط سلیکشن آف شاٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہاں پر بھی کبھی کبھی سوال کا جواب غلط ہو جاتا ہے جب آپ غلط میتھڈ چوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس وقت کچھ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر آپ اس کو ریئل لائف میں اپلائی کریں تو کسی جگہ کیٹاسٹرافی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آدمی ہے, غلطی کا تو امکان ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ صحیح طرح کا میتھڈ چوز کر لیں گے تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. آگے چلیں, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. ایگزسٹنس آف سولوشن, کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کبھی سولوشن ایگزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. کہ آپ ایک سیٹ آف ایکویشنز ہے, آپ کے پاس کیا کرائٹیریا کہ اس کا سولوشن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے میتھمیٹیشینس نے کام کیا ہوا ہے, انہوں نے بہت سارے طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں. آپ کو بتایا کہ اگر یہ کریں گے تو ایسے ہوگا, اگر اس طرف جائیں گے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, ساری ڈائریکشنز, جس طرح سے کوئی گائیڈ بک ہوتی ہے, آپ نے اگر ٹریول پہ جانا ہو, ہالیڈیز پہ جانا ہو, مری جانا ہو, سوات جانا ہو, تو آپ دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے ہوٹلز ہیں, وہاں پہ کس طرح کی روڈ کنڈیشنز ہیں, ٹیمپریچر کیا ہوگا, تاکہ اس طرح سے کپڑے لے کے جائیں, کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, اس کے حساب سے ارینجمنٹ کر کے جاتے ہیں. تو یہی چیزیں یہاں پر بھی ہیں ہمارے پاس, کہ جب ہم کسی پرابلم کو ہینڈل کرتے ہیں, ہمارے پاس ایکویشنز ہیں, کسی سسٹم کو ہم اینالائز کرتے ہیں, تو یہ میتھمیٹیشینس نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ ایک تھیورم ہے, بڑا امپورٹنٹ تھیورم ہے. یہ کہتا کیا ہے, دا ایکویشن AX is equal to B
has a solution if and only if B is a linear combination of the columns of A. تو جناب اگر B آپ کے پاس معلوم کر سکتے ہیں کسی طرح سے کہ یہ لینئر کمبینیشن آف دی کالمز آف اے ہے, تو یہ جو اکویشن ہے آپ کے پاس اے ایکس از اکول ٹو بی, جس کے اندر اے از اے میٹرکس آف کالمز, ایکس از اے نارمل ویکٹر, بی از آلسو اے کالم ویکٹر. تو اگر آپ کے پاس یہ کنڈیشن ہولڈ کرتی ہے اور یہ آپ چیک کر لیں تو آپ کے پاس اے ایکس از اکول ٹو بی کا سولوشن ہوگا. اگر یہ کنڈیشن ہولڈ نہیں کرتی ہے تو آگے نہ بڑھیں, کہہ دیں سولوشن نہیں ہوگا, چھٹی ہو گئی, کام ختم ہے. لیکن اگر یہ ایکس اکول ٹو بی آپ نے اس کا سولوشن معلوم کرنا ہے اور یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہے, دین یو پروسیڈ فردر اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دی آنسر. دی اکویشن اے ایکس اکول ٹو بی ہیز اے سولوشن if and only if B is a linear combination of the columns of A. یعنی کہ وہی چیز ہے B is equal to x1 A1 plus x2 A2 and so on so forth plus x and AN. یہ ہونا چاہیے, تو پھر اس کے بعد جناب آپ کے پاس اس ایکویشن کا سولوشن ملے گا. اور ہم میٹرکس ایکویشن کو سالو کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں آگے فردر. یہ ہم نے ایک ایگزامپل لی. اس ایگزامپل کے اندر ہمارے پاس A دیا ہوا ہے, یہ میٹرکس ہے. میٹرکس کیا ہے ہمارے پاس 1 - 4 3, یہ پہلا کالم ہے. دوسرا کالم جو ہمارے پاس ہے 3 2 -2 ہے. تیسرا کالم کیا ہے یہاں ہمارے پاس 4 - 6 -7, اور B ہمارے پاس ہے B1 B2 B3. اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے, کیا چیک کرنا ہے, یہ ہمارے پاس is the equation AX is equal to B consistent for all possible B1 B2 B3. یعنی کہ ہم نے سولوشن معلوم کرنا ہے اس کا کہ کیا سولوشن ہوگا. یعنی کہ اس کو ہم سالو کریں گے, اس کو ہم اینالائز کریں گے اور پھر اس کا ہم جواب دیں گے. کیسے کریں گے اس کو, ایکویشن سالو کریں گے طریقہ کار سے. دیکھیں اس کا سولوشن معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں, ایک آگمنٹڈ میٹرکس لکھیں اے بی کی. وہ آگمنٹڈ میٹرکس کیا ہوگی آپ کے لیے 1 3 4 B1 -4 2 -6 B2 -3 -2 -7 B3. This is a matrix of 3 rows and 4 columns. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو اس کی ایشلون فارم بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو پہلے اسٹیپ کے اندر آپ دیکھیں فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ 1 ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اب اس کے نیچے جو بھی ایلیمنٹس ہیں اس کو ہم 0 کرنے کی کوشش کریں گے. سیکنڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ -4 ہے, تھرڈ رو کا پہلا ایلیمنٹ -3 ہے, تو اس کو ہم 0 کریں گے, -4 کو اور -3 کو. رو آپریشن جو استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 ٹائمز R1 پلس R2, یعنی کہ R1 کو 4 سے ملٹیپلائی کر کے ہم R2 میں ایڈ کریں گے. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم R1 کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے R3 کے اندر ایڈ کریں گے. تو ہمارے پاس جو ماڈیفائڈ یا ریوائزڈ میٹرکس بنی وہ یہ ہے 1 3 4 B1 0 14 10 B2 plus 4 B1 0 7 5 B3 plus 3 B1. تو یہ آپ کے پاس ونس اگین 3/4 کی ایک میٹرکس بنی, جس کے اندر پہلے کالم کے اندر اوپر 1 ہے, باقی 0 ہیں. نیکسٹ اسٹیپ میں یہ جو 14 کے نیچے 7 ہے اس کو ہم نے 0 کرنا ہے تاکہ یہ ایشلون فارم کے اندر چینج ہو جائے. کیسے کریں گے, سیکنڈ رو کو آپ -1/2 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ میں ایڈ کر دیں گے. واٹ وی ہیو ڈن, وی ہیو ملٹیپلائڈ سیکنڈ رو بائی -1/2 اینڈ ایڈیڈ انٹو رو 3. تو آپ کے پاس جو نئی ماڈیفائڈ میٹرکس جو اوریجنل میٹرکس کے ایکویلنٹ ہے کیا بن گئی, دیٹ از 1 3 4 B1 0 14 10 B2 plus 4 B1 0 0 0 B3 plus 3 B1 -1/2 times
B2 plus 4B1. اب یہ جو لاسٹ ایلیمنٹ ہے آگمنٹڈ میٹرکس کا, آگمنٹڈ کالم کا بالکل لاسٹ ایلیمنٹ جو بالکل نیچے ہے آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر, دی تھرڈ اینٹری ان دی آگمنٹڈ کالم از, اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد جو آئے گا وہ آئے گا B1 minus 1/2 B2 plus B3. اب ہمارے پاس یہی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, یہی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کو ہم نے اینالائز کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ دا اکویشن AX is equal to B is not consistent for every B because some choices of B can make B1 minus half B2 plus B3 non-zero. So therefore we should have a condition in such a way that B1 minus half B2 plus B3 is equal to 0. ٹھیک ہے, B1 minus half B2 plus B3 is equal to 0. اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دس از اکویشن آف اے پلین through the origin in R3 and the plane is a set of all linear combination of 3 columns of A. Okay? Once again, the plane is a set of all linear combination of the 3 columns of A. Therefore, the equation AX is equal to B fails to be consistent for all B because the echelon form of A has a row of zeros. If A had a pivot in all 3 rows, we would not have cared about the other calculations. اس میں ہم نے دیکھا اور ہم نے اپلائی کرنے کی کوشش کی دی پراپرٹی آف لینئر کمبینیشن, اور اسی طرح سے اس کے اندر ایک اور چیز چیک کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس سیٹ آف ایکویشن جو ہیں یہ کنسسٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ایک آپ نے ایگزامپل دیکھی یا کی, اور اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں جو کہ ضرور کیجیے گا. ایک ایگزامپل ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں, کافی بڑی ساری ہے, اس کے 3-4 کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ میں آپ کو کرا دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آپ خود کر لیجیے گا. تو اس کے بعد جو ہے ایگزامپل نمبر 4 ہے. اس ایگزامپل نمبر 4 کو آپ دیکھیے گا اور یہ آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں اور 3 میں سے ایک میں کر رہا ہوں, باقی آپ خود کر لیجیے گا. دی ایگزامپل از which of the following are linear combinations of A which is equal to 4 0 minus 2 minus 2, B is equal to 1 minus 1 2 3, C is equal to 0 2 1 4. The first component which I am going to do is A component, which is the matrix is given as 6 minus 8 minus 1 minus 8. The second component of this example, which is B, it is a null matrix 0 0 0 0. The third component, which is C, is 6 0 3 8. تو جناب پہلے کمپوننٹ کا ہم سولوشن دیکھتے ہیں. وہ کیا آ گیا آپ کے پاس؟ 6 minus 8 minus 1 minus 8. Let us suppose this is equal to A times capital A plus B times capital B plus C times capital C, which is equal to A into the matrix A, which is 4 0 minus 2 minus 2 plus B times 1 minus 1 2 3 plus C times 0 2 1 4. اب یہ ملٹیپلائی کر لیں اور ایڈ کریں تو آپ کے پاس ایک میٹرکس آئے گی. وہ میٹرکس اس طرح کی ہوگی: 4A plus B minus B plus 2C minus 2A plus 2B plus C minus 2A plus 3B plus 4C. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے اندر لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ should be equal. Therefore, their components, corresponding elements must be equal. That is, 4A plus B should be equal to 6, minus B plus 2C should be equal to minus 8, minus 2A plus 2B plus C is equal to minus 1, and minus 2A plus 3B plus 4C is equal to minus 8.
ایک دفعہ پھر 4a plus b is equal to 6 minus b plus 2c is equal to minus 8 minus 2a plus 2b plus c is equal to minus 1 minus 2a plus 3b plus 4c is equal to minus 8. ٹھیک ہے جناب, اس کو سالو کر لیں. یہ آپ کے پاس 4 ایکویشنز ہیں, 3 ان نون ہیں اے بی اور سی. تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا جس کے اندر سے آپ اے بی اور سی کی ویلیو معلوم کر لیں گے. تو جناب اے بی اور سی کی کیا ویلیو آئی آپ کے پاس, مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی چیک کروں. سی کی ویلیو آئی -3, بالکل ٹھیک ہے. بی کی ویلیو آئی 2, بالکل ٹھیک ہے. اور اے کی ویلیو 1 آئی, یعنی 1, 2 اینڈ -3. The value of A is 1, small a. The value of small b is 2, value of small c is -3. Then what does it imply? It implies that 6 minus 8 minus 1 minus 8 is the linear combination of A, B and C. And we can write the given matrix 6 minus 8 minus 1 minus 8 as 1A plus 2B minus 3C, where A is equal to 4, 0, minus 2, minus 2. B is equal to 1, minus 1, 2, 3. And C is equal to 0, 2, 1, 4. تو یہ جناب آپ کے پاس یہ ایگزامپل سالو ہو گئی ہے. اس کے جو 2 اور کمپوننٹ ہیں اس کو آپ خود سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. اگر کوئی پرابلم آئے تو پھر کانٹیکٹ کر لیجیے گا. یہ آپ نے دیکھا بڑی آسان سی ایگزامپل لگی. میتھمیٹکس کے اندر خاص کر کے جو میکینیکل میتھمیٹکس ہوتا ہے اس کے اندر جب کوئی دوسرا آدمی کام کر رہا ہوتا ہے نا تو بڑا آسان لگتا ہے کہ فوراً کیا, ہاں جی لینئر کمبینیشن بنایا, اس کو ملٹیپلائی کیا, دونوں سائڈ کو کمپیئر کیا, دونوں کے کمپوننٹس کو ایکویٹ کیا اور وہاں سے اے بی اور سی کی ویلیو معلوم کر لی. لیکن جب آپ خود کرنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ پینسل کانپ رہی ہوتی ہے, گھبرا رہی ہوتی ہے. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو کمرہ امتحان میں بھی یہی ہوگا, کیونکہ ابھی آپ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ چیزیں آسان لگ رہی ہیں. تو میری ہمیشہ سے سجیشن یہ رہتی ہے, ایڈوائز یہ رہتی ہے کہ آپ اس کو فالو کرتے رہیں, ساتھ ساتھ کرتے رہیں. یہ ایگزامپل نمبر 3 تھی. اس کے بعد ہم نے ایگزامپل نمبر 4 بھی کر لی ہے. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہے. یہ تھیورم نمبر 2 ہے. پہلے ایک تھیورم ہم نے دیکھا تھا, تھیورم ہم نے پڑھا تھا. اس تھیورم کو بھی دیکھیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم تھیورم ہے. میں چاہوں گا کہ یہ جو تھیورم ہے یہ سارے اس لیکچر کا بیس ہے. اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو بار بار پڑھیں. بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ جو آپ کے پاس چیزیں دی ہوئی ہیں اس میں یہ چیزیں کلیئر ہیں تو پھر آگے بڑی آسانی ہوگی. ہمارے پاس کیا چیز ہے, لیٹ اے بی این ایم بائی این میٹرکس. کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے جو کہ ایم بائی این ہے, اس کا آرڈر ایم بائی این, ایم روز ہیں این کالمز ہیں. دین دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر لاجیکلی ایکویلنٹ. تو ابھی جو آپ کے پاس نیکسٹ سلائڈ پہ آئیں گی کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اے جو ہے ایم بائی این میٹرکس ہے تو یہ جو اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ٹھیک ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کے برابر ہیں. جو پہلی اسٹیٹمنٹ میں بات کہی گئی ہے وہی دوسری میں کہی گئی ہے, وہی تیسری میں, یعنی تینوں اسٹیٹمنٹس دے آر ایکویلنٹ اسٹیٹمنٹس. دیٹ از فار اے پرٹیکولر اے آئدر دے آر آل ٹرو اور دے آر آل فالس. ہم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ابھی 3 اسٹیٹمنٹس آئیں گی یہ تینوں ایک ایکویلنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ غلط ہے کسی سسٹم کے لیے تو باقی 2 بھی غلط ہوں گی, اگر ایک صحیح ہے تو باقی 2 بھی صحیح ہوں گی. یہ ایکویلنٹ اسٹیٹمنٹس آپ نے تو بہت ساری کمپیوٹر پروگرامنگ میں کی ہوگی. کمپیوٹر سائنس کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہوگا. یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو اپریشیٹ دیز ایکویلنٹ اسٹیٹمنٹس. تو دیکھتے ہیں کہ یہ 3 جو ایکویلنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں ہے کیا. ان 3 کو پہلے لے کے آتے ہیں اسکرین کے اوپر. یہ اسکرین پہ کیا آیا جی, فار ایچ بی ان آر ایم دا اکویشن اے ایکس از اکول ٹو بی ہیز اے سولوشن. یعنی کہ ہر بی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سولوشن ہے. اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں, دی کالم آف اے اسپین آر ایم. یعنی اے جو میٹرکس ہے آپ کے پاس, میٹرکس آف کالمز ہیں,
تو وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ دی کالمز آف اے پین آر ایم. تیسرے لفظوں میں کیا کہا ہے؟ اے ہیز اے پیوٹ پوزیشن ان ایوری رو. یعنی کہ یہ میٹرکس دی ہوئی ہے آپ کو, میٹرکس آف کالمز دی ہوئی ہے میٹرکس اے, اس کی ہر رو میں کہیں نہ کہیں پیوٹ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, اگر پیوٹ پوزیشن ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سولوشن معلوم کر لیں گے. اگر پیوٹ پوزیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر سولوشن شاید نہیں ہوتا ہے. یہ چیز پہلے میں بھی کہہ رہے ہیں, یہ دوسرے میں کہہ رہے ہیں, یہ تیسرے میں بھی کہہ رہے ہیں. سیم, دے آر سیم اینڈ ایکویلنٹ اسٹیٹمنٹس. آگے اس کو فردر ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کی امپورٹنس بتائی گئی ہے. دس تھیورم از ون آف دا موسٹ یوزفل تھیورمس. تو یہ جناب اگر آپ اس تھیورم کو سمجھ لیں گے, اس کی بیسک لاجک کو سمجھ لیں گے کہ کیا اس نے کہا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی اہمیت کا اندازہ یا اس کی پاور کا اندازہ ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی ہیو ٹیکن اے اسپیشل سلائڈ فار دس ون, دیٹ دس تھیورم از ون آف دی موسٹ یوزفل تھیورمس. اٹ از اباؤٹ اے کوفیشینٹ میٹرکس, ناٹ این آگمنٹڈ میٹرکس. یعنی کہ یہ آگمنٹڈ میٹرکس کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ کوفیشینٹ میٹرکس اے کی بات کر رہا ہے. اور اے ہی ہم نے یہاں پہ کہا تھا, اے بی کی بات نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, یہ چیز ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جو تھیورم ہے دس از اباؤٹ اے. اے از اے کوفیشینٹ میٹرکس. اور کوفیشینٹ میٹرکس کیا ہے بھول گئے؟ بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ آف اکویشنز ہیں, ان اکویشنز میں سے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس دو چیزیں ہوں گی. آپ کے پاس کوفیشینٹس ہوں گے اور ویریبلس ہوں گے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کانسٹنٹس ہوں گے B1 B2 B3. تو اے ایکس از اکول ٹو بی کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ایکس ریپرزینٹ کرتا ہے کالم ویکٹر کو جس کے اندر x1 x2 x3 ویریبلس ہیں, اور اے آپ کے پاس خالی A11 A12 وغیرہ ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کوفیشینٹ میٹرکس. دیٹس ہاؤ دس تھیورم از آل اباؤٹ دی کوفیشینٹ میٹرکس. ویری امپورٹنٹ تھیورم, مسٹ فالو اٹ اپ. دوسرے لفظوں میں اب کیا کہہ رہے ہیں, پھر اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں. If an augmented matrix AB has a pivot position. اب augmented matrix کی ہم بات کر رہے ہیں, اب کوفیشینٹ میٹرکس کی بات نہیں کر رہے ہیں. اے بی اگر آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد کیا ہے, has a pivot position in every row, then the equation AX is equal to B may or may not be consistent. اب یہ augmented matrix کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر, اور یہ کنڈیشن اگر سیٹسفائی کرتے ہیں تو that may or may not be consistent. ٹھیک ہے, کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے اس کیس کے اندر. اب ایگزامپل نمبر 4 ہے, ہم سے کہا گیا ہے کہ کمپیوٹ کریں جناب A is equal to 2 3 4 minus 1 5 3 minus 1 5 minus 3 6 minus 2 and 8 and x is equal to x1 x2 x3. تو کیا کرنا ہے؟ اے ایکس ملٹیپلائی کرنا ہے. کس طرح سے ملٹیپلائی کرنا ہے؟ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. پہلا طریقہ کار تو سمپل میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ کار جو آپ کرتے ہیں لینئر کمبینیشن کے ساتھ, وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ دیکھیں زیادہ پڑھنے کا کچھ فائدہ ہوتا ہے, کچھ نقصان ہوتا ہے. آج جو ہم نے لیکچر پڑھا, اگر یہ نہیں پڑھا ہوتا تو ہم کیا کرتے, اے ایکس فوراً معلوم کر لیتے کہ ہمارے پاس اے جو ہے ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. اے کے اندر 3 کالمز ہیں اور ایکس کے اندر 3 روز ہیں. اے ایکس از ویری ایزیلی can be calculated. So you can calculate now also with the help of the techniques which we have studied here. Now let's proceed to solve this question. First of all, we have given A, which is 2 3 4 minus 1 5 minus 3 6 minus 2 8, and x is x1 x2 x3. Therefore Ax will be equal to 2 3 4 minus 1 5 minus 3 6 minus 2 8 and x1 x2 x3. That will be equal to x1 multiplied with the column vector, which is 2 minus 1 6 plus x2 to be multiplied with the second column, which is 3 5 minus 2 plus x3 to be multiplied with the third column vector, which is 4 minus 3 8. Now that will be equal to the first column vector 2x1 minus x1 6x1 plus 3x2 5x2 minus 2x2 plus 4x3 minus 3x3 plus 8x3. اب آپ ان تینوں کالمس کو ایڈ کر دیں
یا کالم ویکٹرز کو ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو 2x1 plus 3x2 plus 4x3 minus x1 plus 5x2 minus 3x3 6x1 minus 2x2 plus 8x3. ٹھیک ہے جناب. تو اب ہمارے پاس یہ اس کا پروڈکٹ آ گیا. اگر آپ دیکھیں غور سے تو فرسٹ انٹری کیا ہے آپ کے پاس؟ دی فرسٹ انٹری ان دا پروڈکٹ اے ایکس is the sum of products using the first row of A and the entry in X, which is the same thing as 2, 3, 4 to be multiplied with X1, X2, X3, and that will give us one element which is 2x1 plus 3x2 plus 4x3. اب یہ ہمارے پاس طریقہ کار آ گیا ملٹیپلائی کرنے کا. تو جناب اس ایگزامپل کے سولوشن کے ساتھ ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے تقریباً مکمل ہو گیا ہے, جس کے اندر ہم نے آپ کو میٹرکس ایکویشنز کے بارے میں بتایا اور اس کو سالو کرنے کا بھی طریقہ کار بتایا. ٹھیک ہے, اس کے اندر خالی کیلکولیشنز ہیں, اس میں خالی مینیپولیشنز ہیں اور تھوڑی سی آپ کے پاس کچھ ٹرکس ہیں, کوئی تھیورمز کے بارے میں بتایا, کچھ کنڈیشنز کے بارے میں بتایا. ابھی ہمارے پاس کافی سارا ٹائم ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدھ ایگزامپل اور کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ہاتھ رواں ہو جائے. یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے, جتنا آپ کریں گے اتنا ہی ہاتھ آپ کا رواں ہوگا اور اتنا ہی آپ کو کانفیڈنس آئے گا, آپ اتنی جلدی سوال سالو کر سکیں گے. تو دیکھتے ہیں جناب, یہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپلس لکھا ہوا ہے. بیسیکلی یہ ایک ہی ایگزامپل ہے, اس کے کئی کمپوننٹس ہیں, 3 پارٹس ہیں. تو ان میں سے کوشش کرتے ہیں جتنے بھی پارٹس آج ہو سکتے ہیں کر لیں گے, باقی آپ خود کر لیجیے گا. اسی طرح سے بہت ساری ایکسرسائزز بھی دی ہوئی ہیں تو ہم سالو کرتے ہیں. یہ پہلے ایگزامپلس آپ کی اسکرین پر اب آئے گی. جی ایگزامپل از دیر آر 3 parts of this example. In each part find whether the given vectors span R cube. The first part is, the first vector is V1 is equal to 2, 2, 2. The second V2 is equal to 0, 0, 3. Third V3 is equal to 0, 1, 1. The second part is V1 is equal to 3, 1, 4. V2 is equal to 2 minus 3, 5. V3 is equal to 5 minus 2 and 9. And V4 is equal to 1, 4 minus 1. ٹھیک ہے. The second part میں 4 ویکٹرز ہیں. اسی طرح تھرڈ پارٹ میں بھی 4 ویکٹرز ہیں. دیکھ لیں, V1 is equal to 1, 2, 6. V2 is equal to 3, 4, 1. V3 is equal to 4, 3, 1. And V4 is equal to 3, 3, 1. تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے پارٹ اے لیتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ whether arbitrary vectors B, which is given by B1, B2, B3 in R3, can be expressed as a linear combination of V1, V2, V3. That is mathematically B is equal to K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3. اب B کی ویلیو ہم نے کیا سپوز کی ہوئی ہے, B1, B2, B3. آپ کو V1 پتا ہے, آپ کو V2 بھی پتا ہے اور آپ کو V3 بھی پتا ہے. Therefore we can write B1, B2, B3 is equal to K1 multiplied with 2, 2, 2. There is a first vector V1 plus K2 to be multiplied with 0, 0, 3, that is the vector V2 plus K3 0, 1, 1, that is the vector V3. آپ ملٹیپلائی کریں اور ایڈ کر لیں, یعنی پہلے ویکٹر کو K1 سے, دوسرے کو K2 سے, تیسرے کو K3 سے ملٹیپلائی کریں اور اس کے بعد کورسپونڈنگ کمپوننٹس کو آپس میں ایڈ کر لیں. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا,
B1, B2, B3 is equal to 2K1 plus 0K2 plus 0K3. Second component is 2K1 plus 0K2 plus K3. And the third component is 2K1 plus 3K2 plus K3. अब इसको कंपेयर कर लें, इक्वेट कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2K1 plus 0K2 plus 0K3 is equal to B1. 2K1 plus 0K2 plus K3 is equal to B2. And the third one is 2K1 plus 3K2 plus K3 is equal to B3. अब क्या करना है? हमने देखना है कि ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है. वो क्या चीज होगी? हम देखते हैं कि हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द मैट्रिक्स A, विच इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट. और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, इसका अगर डिटरमिनेंट आप मालूम करें तो वो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए. दिस मैट्रिक्स शुड हैव ए नॉन जीरो डिटरमिनेंट. अब आपके पास मैट्रिक्स ए क्या है? दैट इज 2 0 0 2 0 1 2 3 1. Now you find the determinant A, which is equal to 2 0 0 2 0 1 2 3 1. Therefore, the value of the determinant A, calculate कर लें, immediately आपके पास आ जाएगा -6. -6 is not equal to 0. Therefore, we say that V1, V2, V3 span R क्यूब या R3. तो ये आपके पास जनाब प्रूव हो गया कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए थे V1, V2, V3, ये स्पैन करते हैं R3 को. इसी तरीके से आप सेकंड कंपोनेंट को भी ले सकते हैं और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हमारे पास क्या चीज है? सेकंड कंपोनेंट के अंदर 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं V1, V2, V3, V4. हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मालूम करते हैं कि C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 एंड प्लस C4 V4. और प्रोसीड करते हैं फर्दर जैसे नॉर्मल और सवालों में हमने किया है. नाउ C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 इज इक्वल टू D1 W1 प्लस D2 W2 प्लस D3 W3. अब ये आप पूछ सकते हैं कि W1 W2 W3 कहां से आ गया? W1 हमारे पास ये है 1 0 0, ये वेक्टर है. W2 हमारे पास 0 1 0 है और W3 आपके पास 0 0 1 है. तो आप जनाब इसको मल्टीप्लाई करें, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस C4 V4 और इक्वेट करें किसके बराबर? D1 W1 प्लस D2 W2 प्लस D3 W3. ये 3-4 स्टेप आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अरेंज करें और कोएफिशिएंट्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आप कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा. ये स्लाइड्स में आया, देखें. 3C1 प्लस 2C2 प्लस 5C3 प्लस 1C4 इज इक्वल टू 1D1 प्लस 0D2 प्लस 0D3 1C1 minus 3C2 minus 2C3 plus 4C4 is equal to 0D1 plus 1D2 plus 0D3. और थर्ड इक्वेशन आई हमारे पास 4C1 plus 5C2 plus 9C3 minus 1C4 is equal to 0D1 plus 0D2 plus 1D3.
یہ اب آپ کے پاس 3 ایکویشنز ہیں لیکن 7 اننونز ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3. اب ہم کیا کریں گے؟ وی ناؤ ٹرانسفارم دی آگمنٹڈ میٹرکس آف دا سسٹم ابو ٹو دا ریڈیوس ایشیلون فارم. کیوں کریں گے یہ؟ کیونکہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ویدر دا سسٹم از کنسسٹنٹ اور ناٹ. تو ہمارے پاس جو آگمنٹڈ میٹرکس بنی, کس کی؟ آگمنٹڈ میٹرکس آف کوفیشنٹس. کس کے کوفیشنٹس؟ C1, C2, C3 کے اور D1, D2, D3 کے. دیٹ از اکول ٹو 3, 2, 5, 1, 1, 0, 0, 1, -3, -2, 4, 0, 1, 0, 4, 5, 9, -1, 0, 0, 1. تو یہ آپ کے پاس ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنی. اس کو ہم کیا کریں گے؟ ریڈیوس ایشیلون فارم میں ٹرانسفارم کریں گے. پہلے اسٹیپ میں ہمارے پاس آ جائے گا, یعنی کہ ہم نے فرسٹ رو کو کیا کیا؟ ملٹیپلائی کر دیا, یا انٹرچینج کر لیں, میرے خیال میں تو زیادہ بہتر ہے. کیسے انٹرچینج کریں گے؟ یعنی کہ آپ سیکنڈ رو کو فرسٹ رو کے ساتھ انٹرچینج کر لیں اور رو آپریشن استعمال کریں, تو آپ کے پاس میٹرکس بن جائے گی 1, 0, 2, 1, 0, 0, half, 0, 1, 1, -1, 0, 1, half, 0, 0, 0, 0, 1, -3, -2. تو یہ جناب آپ کے پاس ایک میٹرکس بن گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور اسٹیپس کرتے جائیں اور سمپلیفائی کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ الٹیمیٹلی یو ول گیٹ اے میٹرکس ان دی ریڈیوس ایشیلون فارم. ٹھیک ہے, ایک آدھ اسٹیپ اور دیکھ لیں, ایک آدھ اور اسٹیپ کر لیں. جو میرے پاس کیلکولیشن کے بعد میٹرکس آئی وہ کیا ہے؟ دا ریڈیوس رو ایشیلون فارم از 1, 0, 1, 1, 0, 5/17, 3/17, 0, 1, 1, -1, 0, -4/17, and 1/17. And the last row is 0, 0, 0, 0, 1, -7/17, -11/17. اب اس میٹرکس کے بعد یہ جو آپ کے پاس ریڈیوس رو ایشیلون فارم میں آ گئی, آپ کیا کریں؟ سسٹم آف ایکویشنز لکھنے کی کوشش کریں. تو وہ آپ کے پاس جو سسٹم آئے گا وہ آئے گا 1C1 + 1C3 + 1C4 is equal to 5/17 D2 + 3/17 D3. The second is 1C2 + 1C3 - 1C4 is equal to -4/17 D2 + 1/17 D3. That means 0 is equal to 1 times D1 plus -7/17 D2 plus -11/17 D3. تو جناب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا, اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو یہ ہم دیکھیں گے کہ دس سسٹم از انکنسسٹنٹ. تو پھر کیا ہوا اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا سیٹ ایس ڈز ناٹ اسپین دا اسپیس وی. دی آنسر از دیٹ جو ہمارے پاس سیٹ آف ویکٹرز دیا ہوا تھا ایس, اٹ ڈز ناٹ اسپین دا اسپیس وی. جی, یہ جو ہم نے ایگزامپل کی تھی اس کے 3 پارٹس تھے, 2 میں نے کر دیے, ایک آپ خود کریں گے. جب میں یہ ایگزامپل سالو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ لوگ کچھ خسر پھسر کر رہے تھے, کچھ چمی گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ جو سر سوال کرا رہے ہیں یہ تو بیسیکلی ویکٹر ایکویشنز کا تھا. جی ہاں, بالکل صحیح کہا, یہ سوال
ویکٹر ایکویشنز کا ہی تھا، لیکن ہم نے یہاں کیوں کیا؟ آج ہم جو پڑھ رہے تھے میٹرکس ایکویشنز ہم پڑھ رہے تھے، اور میٹرکس ایکویشنز کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک ریپرزنٹیشن ہے. اگر ایک ایکویشن یا سسٹم آف لینئر ایکویشنز ٹرانسفارم کی جا سکتی ہے انٹو ویکٹر ایکویشنز، اسی طرح سے وہ ٹرانسفارم کی جا سکتی ہے انٹو ویکٹر ایکویشنز اینڈ آلسو میٹرکس ایکویشنز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی طریقہ کار مختلف نہیں ہے. میں نے تو ویکٹرز کے طریقے سے کر دیا، آپ اس کو ایسا کریں، میٹرکس ایکویشنز میں ٹرانسفارم کریں اور اس کو سالو کریں. تو جی ہاں، یہ آپ کے لیے ایک ایڈیشنل کام ہو گیا، اور اس کو سالو کریں. نوٹیشن صرف ڈفرینٹ ہیں، باقی طریقہ کار وہی ہے، ساری کی ساری اپروچ وہی ہے جو ہم نے ویکٹرز میں پڑھی تھی، جو ہم نے میٹرکس میں پڑھی تھی. کوئی اس میں فرق نہیں ہے، آپ انشاءاللہ اس کو سالو کر لیں گے. تو جناب آج ہم نے کیا کیا ہے، اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم آگے کیسے پروسیڈ کریں گے. آج ہم نے اسٹارٹ کیا میٹرکس ایکویشنز کے ساتھ. میٹرکس ایکویشن میں سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کیا، اور ڈیفائن کس کو کیا؟ ایک میٹرکس آف کالمز، جس میں ہم نے کہا A از اکول ٹو ایک A1 A2 AN، جس میں یہ اسمال A1 A2 AN بذات خود ایلیمنٹس نہیں تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے کالمز تھے. اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ یہ ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے ایز اے لینئر کمبینیشن آف کالمز، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے پاس ہو A B C، تو A از اکول ٹو X1 A1 پلس X2 A2 پلس X3 A3 اینڈ سو آن XN AN. یہاں سے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد ہم نے میٹرکس ایکویشنز ہم نے ڈیفائن کی اور میٹرکس ایکویشن کو سالو کرنے کے طریقہ کار بتائے. یہ میٹرکس ایکویشنز ہم اس وقت اچھی طرح سے سالو کر سکیں گے جس وقت کے ہم میٹریسز پڑھیں گے، اور وہاں پر ہم انورس معلوم کریں گے. کس چیز کا؟ میٹرکس کا. جی یاد ہونا چاہیے کہ میٹرکس کا انورس اس وقت معلوم کر سکتے ہیں جس وقت کے ڈیٹرمنٹ A از ناٹ اکول ٹو 0، یعنی کہ میٹرکس کو نان سنگولر ہونا چاہیے. سنگولر اگر میٹرکس ہوگی تو اس کا انورس ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو اس طرح کی ایکویشن AX از اکول ٹو B ہم کس وقت سالو کر سکیں گے؟ بڑی آسانی کے ساتھ، جبکہ ہم میٹریسز پڑھیں گے اور وہاں سے A کا انورس معلوم کریں گے. ایگزیکٹلی یو آر ود می نا؟ ہاں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. انشاءاللہ اس وقت آپ کو کانفیڈنس آ جائے گا اور آپ اس کو سالو کر سکیں گے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں، یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس ایزمپشن کے ساتھ کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کے پاس کانسیپٹس کافی سارے ہیں جو کہ سمجھنے ہیں، کلیئر کرنے ہیں. اگر یہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے تو آگے نہیں چلیں گے. رٹا تو ضرور لگا لیں گے لیکن آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ کانسیپٹ دھیرے دھیرے مکمل ہوتے جائیں گے، دھیرے دھیرے کلیئر ہوتے جائیں گے جیسے کہ ہم آگے پروسیڈ کریں گے. تو جناب ہمارا بھی پہلا سیگمنٹ جاری ہے. اگلی دفعہ بھی یعنی نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم اسی کی بات کریں گے، سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی، اور کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے. کوئی نئے کانسیپٹس آئیں گے آپ کے پاس اور ان کی دوبارہ سے ریویژن ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک کے لیے آپ نے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، اس کو ریوائز کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے آپس میں، تاکہ یہ چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے. اگر یہ کلیئر ہوں گی تو ہم آگے آسانی کے ساتھ پروسیڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اور اس وقت بھی ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشنز پڑھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.